چوتھے امام علیہ السلام کی اب سنیے شب میں اٹھ کے یہ کارنامہ انجام دینا، اور ایک بہت ہی بہترین بات جو چوتھے امام کے لیے ملتی ہے، جو ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ کام کرو تو پتہ نہ چلے آس پاس والوں کو، کہ امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں، مطلب خود اہل چوتھے امام کے خاندان میں سے تھے، کہ جن کو روز رات میں ایک شخص آتا تھا کہ جو کھانا دے کر جاتا تھا. یہ لوگ اس شخص سے کہتے تھے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک ہمارے یہاں زین العابدین ہیں، امام بنے بیٹھے ہیں، ان کو خیال نہیں ہے کہ رشتہ دار بھوکے ہیں پیاسے ہیں. اچھا. چوتھے امام کی جب شہادت ہو گئی ہے اور جب ان کے گھر کھانا نہیں پہنچا، تب یہ کہتے ہیں اب ہمیں احساس ہوا کہ وہ آنے والا چوتھے امام ہی تھے. اب آپ سوچیے کہ غیرت کا عالم یہ ہے کہ بتا تک نہیں رہے ہیں کہ ہم ہی زین العابدین ہیں. یہ نیکی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ کام کرو مگر نام کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ اہل بیت کی روش ہے. اس کے علاوہ چونکہ کھیتی کرنا، کاشتکاری کرنا، زراعت کرنا، یہ سب انبیاء کی سنت ہے. یہی اہل بیت میں بھی بہت سارے باغات رہے ہوتے تھے، کھیت باڑی ہوتی تھی، اپنا کھیتی کیا کرتے تھے. چوتھے امام بھی بذات خود کھیتی کرتے تھے. اس کے بعد لیکن امام نے ایک وجہ بتائی ہے کہ کھیتی کیوں کرتے ہیں. بہت ہی پیاری حدیث ہے، سفینۃ البحار میں موجود ہے اور بھی تاریخی کتابوں میں ہے. امام نے بیان فرمایا ما ازرع الزرع، میں کھیتی نہیں کرتا مگر یہ کہ کس لیے؟ فقیروں اور محتاجوں کو کھانا پہنچانے کے لیے. یعنی میں کھیتی کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، فقیروں اور محتاجوں کو غلہ پہنچانے کے لیے. تو اناج اگاتے تھے، اناج اگاتے تھے اور وہی اناج بانٹ دیتے تھے فقیروں میں مدینے کے. کیا ہے کوئی اس معیار کا آدمی جو آج جاب کرے اور سیلری آگے غریبوں میں بانٹ دے؟ آپ نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ کیا کوئی ہے آج کے دور میں ایسا جو پورا کمائے، جو کمائے وہ پورا دے دے؟ جی، جیسے امام حسن کی لائف سٹائل میں تھا کہ پورا کا پورا گھر قربان کر دیا، کئی بار پورے گھر کو صدقہ خیرات کر سب کچھ دے دیا اپنا جو کچھ تھا. تو چوتھے امام کا ہے پورا کھیتی کرتے تھے. کھیتی کرنا آسان نہیں ہوتا، کوئی آسان کام نہیں ہے کھیتی کرنا. آپ کو اے سی میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ انگلیاں چلانا آسان ہوتا ہے. یہ ہم ہندوستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا؟ ہاں، آپ انڈیا میں آپ گاؤں وغیرہ میں جا کر دیکھیں، گاؤں دیہات میں دیکھیں جا کر کتنی محنت ہوتی ہے، اتنی مشقت ہے کھیتی کے لیے، گیہوں چاول اگانے کے لیے، تب جا کر وہ ہم تک پہنچتا ہے کہ ہم اسے کھا سکیں. تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ میں جو کھیتی نہیں کرتا مگر یہ کہ فقیروں اور نازاروں کو دینے کے لیے، یا اس کے علاوہ ایک اور بات، یا پرندوں کو کھلانے کے لیے، اور خصوصاً قبرہ نام کا ایک پرندہ ہے اس کو کھلانے کے لیے. اب اس قبرہ نام کے پرندے کی خصوصیت کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دوں، بات تمام ہو جائے. بات سوچیے کہ کھیتی کر رہے ہیں کہ دانہ کھلائیں گے پرندوں کو، یہ اہل بیت کا کردار ہے. اور قبرہ نام کا، اب یہ قبرہ نام کا پرندہ کیا ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ قبرہ نام کا پرندہ ہے. اس کو خصوصاً کیوں چوتھے امام پسند کرتے ہیں اس پرندے کو؟ کیونکہ جب یہ اپنی عبادت کے مقام پر جاتا ہے تو مسلسل ایک جملہ کہتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، اللہم لعن مبغضی اہل البیت. اللہم لعن مبغضی اہل البیت، اے پروردگار تو لعنت کر اہل بیت سے دشمنی رکھنے والوں پر، اہل بیت کا بغض رکھنے والوں پر. چونکہ یہ دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتا ہے لہذا چوتھے امام کی نظر میں پرندہ اہمیت رکھتا ہے. اور امام اس کے لیے خصوصاً انتظام کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، دانہ اگا رہے ہیں کہ اس پرندے کو کھلائیں. آپ یہیں سے سمجھیں کہ دشمنان اہل بیت سے براعت کتنی ضروری ہے، کہ خود چوتھے امام جیسی شخصیت، بہت بڑی دلیل ہے یہ، بہت بڑی چوتھے امام جیسی شخصیت اس کو اہمیت دے رہی ہے. کیونکہ میں نے بھی بہت لوگوں سے بات کی ہے، لوگوں کے اندر یہ چیز، میرے جو اہل سنت دوست ہیں ان سے کئی بار میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے خاص طور سے اس چیز کو بولا کہ بھائی ہم لعنت نہیں بھیجتے، لعنت بھیجنا غلط ہے، ہم صرف اچھا بولتے ہیں. تو اس کی ایک
یہ بہت اگر لعنت بھیجنا غلط ہوتا تو خدا بند عالم نے جتنے لفظ لعن قرآن مجید میں آئے ان سب کو ہٹا دیجئے آپ. سورہ منافقین ہٹا دیجئے آپ, رسول اسلام کی حدیثیں جتنی ہیں ہٹا دیجئے آپ. کیا مولانا اس سے یہ سمجھیں ہم کہ برے کو برا کہنے پر ہی ہم اچھے کو اچھا سمجھ پائیں گے؟ جب تک آپ برائی کا انکار نہیں کریں گے اچھائی سمجھ میں کیسے آئے گی؟ مطلب یہ ممکن نہیں ہے صرف کہ آپ صرف اچھا دیکھ پائیں. بھائی مثلاً فار ایگزامپل لائٹ ہے تو روشنی ہے, لائٹ آپ نے بند کر دیا تو اندھیرا ہے. تو کوئی بھی چیز دو حال سے خارج نہیں ہے نا, یا تو اندھیرا ہے یا روشنی ہے. تو دو میں سے ایک چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی نا. تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز مانو گے تو دوسرا والا خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. آپ روشنی پسند کر رہے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کو اندھیرے سے نفرت ہے. آپ اندھیرے سے محبت کر رہے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کو دشمنی ہے روشنی سے. تو وہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کس کو پسند کر رہے ہیں, مگر براعت تو کرنی ہی پڑے گی بہرحال. کوئی بھی چیز دو حال سے خارج نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ اب ہے ہی نہیں کہ ہر سب چیز اچھی 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 اچھی. تو پھر قرآن مجید میں سے جتنی بھی لعنتیں ہیں, جتنی بھی وہ سب باتیں ہیں, آپ ہٹا دیجئے اس کو. پھر ہم مان لیں گے ہاں بھائی بالکل ہم سب کو اچھا سمجھیں گے. سب کو اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں جب اللہ نے سب کو اچھا نہ سمجھا؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بالکل جب اللہ لعنتیں کر رہا ہے, جھوٹوں پر کر رہا ہے, ظالمین پر کر رہا ہے, کاذبین پر کر رہا ہے, ہٹا دیجئے سب. سورہ منافقین نکال دیجئے قرآن مجید سے. جھوٹ ہے تو پھر سچ ہے, فرق ہے دونوں میں. جب جھوٹ کا انکار نہیں کرو گے تو سچ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ ایگزسٹنس بالکل یہی بات ہے نا. روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے, اندھیرا ہے تو روشنی نہیں ہے. تو یہ لازم ہے ایک دوسرے کا. یہ نہیں ہے تو یہ ہے, یہ ہونا پڑے گا. لیکن آپ چاہیں گے کہ نہیں روشنی بھی اچھی ہمیں لگے اور اندھیرے سے بھی ہم محبت کریں, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ سب سے زیادہ یہ مسئلہ پایا ہے کہ ان کو جو بھی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں, یہ جو بھی چیزیں جو بھی اختلافات ہیں ہمارے بیچ میں, وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ برے کو برا کہنے سے بہت ڈرتے ہیں, کتراتے ہیں. کیوں کترانا بھائی؟ اب یہاں تک تو ہم آپ کو لے ہی آئے ہیں تاریخ کے ساتھ. یہاں تک اگر آپ کو کوئی اختلاف ہو آپ ہم سے پوچھ لیجئے, ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی آپ کو جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا اختلاف کا. ہم تو بات کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں. کہہ دیں گے کہ ہمیں بات ہی نہیں کرنی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا جو ہم کہہ رہے ہیں. نہیں ماننا ہے تو پھر آپ پروف کر لیجئے ہمارے ساتھ. تو ہم برات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اب اس میں دو الگ چیزیں. ہمیں دشمنان اہل بیت سے برات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہ ظالم ہیں تو ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے, وہ چور ہیں تو ہمیں چوری نہیں کرنا ہے, وہ غاصب ہیں تو ہمیں غصب نہیں کرنا ہے, وہ ناحق بولتے ہیں تو ہمیں حق بولنا ہے. براعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کر سب کو گالیاں دیتے پھریں. براعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کیریکٹر سے کنارہ کشی اختیار کریں. یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے. تبرہ مطلب کیا؟ براعت مطلب دشمنان اہل بیت سے براعت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہم دشمنان اہل بیت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اہل بیت کو آپ بھی مانتے ہیں, بالکل. ہم کسی کا نام تو نہیں لے رہے نا, ہم دشمنان اہل بیت کہہ رہے ہیں. XYZ کوئی بھی ہو اس میں ہم نام نہیں لیں گے کسی کا, کوئی بھی ہو دشمنان اہل بیت سے میں برات کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. برات کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ہر جگہ مقام پر برے کلمات سے یاد کریں, گالیاں دیتے پھریں, یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ان کے کردار سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے, اس کی ہمیں مذمت کرنی ہے, ان کے افعال کا انکار کرنا ہے. اور تاریخ تو گواہ ہے ان کے کردار کی کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے. ابھی میں نے واقعہ حرہ کا تذکرہ کیا, اس کے بعد اس کو سوائق تقریباً تمام کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے. اہل سنت کے ابھی واقعہ حرہ کا تذکرہ تفصیل سے ہے. تو اب اس کے باوجود بھی آپ ہم سے کہیں کہ آپ یزید کو مانیے, تو ہم کیسے مان لیں گے؟ کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ چوتھے امام نے اہمیت جتائی ہے, اس پرندے کو کیوں آپ نے اہمیت دیا. تو اب آپ یہ حالات گزرتے رہے. ایک دفعہ ایک بہت ہی بہترین قصہ ملتا ہے چوتھے امام کا. ایک دفعہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. یہاں پر اب یہ دور ہے عبد الملک بن مروان کا تھا, اور اس کے بعد آیا ہشام بن عبد الملک کا. ہشام بن عبد الملک یہ اس شخص نے کیا کیا,
خانہ کعبہ میں آیا تھا حج کرنے کے لیے، اس کی حکومت کا دور ہے، یہ دور میں بیٹھا تھا، بادشاہ ہے، لوگ ارد گرد لوگ ہیں، نظارہ کر رہا ہے حاجیوں کا، اور اس کو حجر اسود کو چومنا تھا مگر مجمع ہے کہ ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ دیکھتا ہے اچانک سے کہ ایک جوان داخل ہوا، اور جیسے ہی وہ کعبے سے قریب ہوتا گیا مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا، اور وہ آرام سے گیا، اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب ہشام عبد الملک ٹینشن میں، کہا ہم یہاں اتنے بڑے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں بھیا، کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور یہ لڑکا آیا، جوان آیا، یہ گیا مجمع، کون ہے بھائی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ مجمع خود عزت دے رہا، خود احترام کر رہا، کائی کی طرح پھٹ گیا۔ دفعتاً جناب فرزدق جو شاعر اہل بیت تھے، انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے، اور چوتھے امام کی شان میں ایک مطول طولانی قصیدہ کہا ہے کہ جس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور شعر میں ٹرانسلیشن کیا گیا۔ جناب فرزدق نے دفعتاً فی الفور، ایسا نہیں کہ شعر کہہ کے لائے تھے گھر سے، جیسے ہی ہشام نے کہا کہ یہ کون ہے، جانتا تھا مگر اظہار کر رہا تھا کہ بھئی کون ہے یہ، تو جناب فرزدق نے کیا جواب دیا، ھذا الذی تعرف البطحاء وتأتى والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ پورا مکمل قصیدہ ہے کہ یہ وہ ہے کہ جسے سرزمین بطحاء یعنی مکہ کے سرزمین مکہ، سرزمین بطحاء جس کے نقش قدم کو پہچانتی ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، حل و حرم اور یہ خانہ کعبہ اس کو پہچانتا ہے، تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو۔ پورا قصیدہ جناب فرزدق نے کہہ ڈالا وہی پر، چوتھے امام کی شان۔ اب ہشام کی حالت خراب، فرزدق نے پورا فضیلہ چوتھے امام کا قصیدہ کہہ ڈالا وہیں پہ دفعہ۔ سوچے کیسے بے باک مداح اہل بیت تھے اور کتنے محب تھے، چاہنے والے تھے، کہ بغیر کسی فاصلے کے اور ذرا بھی توہین امام برداشت نہ ہو سکی۔ یہ سوال اس نے کیا، فرزدق نے اس کا جواب مکمل ایک قصیدے میں دے دیا کہ تم پہچاننے سے انکار کر رہے ہو، یہ ہے، یہ ہے، یہ تم نہیں پہچان رہے ہو، اس کعبے کی زمین اور یہ کعبہ اسے پہچانتا ہے۔ یہ چوتھے امام کا روب جل۔ اب یہاں سے ظاہر سی بات ہے دشمنی تو تھی اور پنپتی گئی۔ اسی دور میں ہشام نے ایک دفعہ اپائنٹ کیا تھا، اسی دور میں آیا آپ کے عمر بن عبدالعزیز کا مسئلہ آیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو وزیر بنایا تھا اس نے۔ عمر بن عبدالعزیز کے کچھ کارنامے ملتے ہیں کہ جو لائق تحسین ہیں، واقعاً اچھے کارنامے تھے۔ مثلا اس نے کیا کام کیا، مولا کائنات کے اوپر جو سب و شتم اور بری باتیں کہی جاتی تھی اس کو اس نے بینڈ کروایا، مروانیوں کی طرف سے تھا مگر بینڈ کروایا۔ فدق جو اہل بیت کی میراث تھی جسے چھین لیا گیا تھا اسے واپس کروایا، اگرچہ انکار کر دیا گیا۔ تو یہ اور اس کے علاوہ چوتھے امام کا بہت احترام کرتا تھا، یہ بہت احترام کرتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود بھی انکار، آپ نے کہا انکار کر دیا گیا فدق کے اوپر۔ جی اب ہم اس کو تھوڑا سا پانچویں امام کے اس میں ایکسپلین کر دیں گے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں کہ کیوں اہل بیت نے نہیں لیا فدق اور اس کو واپس کر دیا گیا۔ پانچویں امام اہل بیت نے منع کر دیا، اہل بیت نے منع کر دیا، اہل بیت کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے ہوا، یعنی عمر بن عبدالعزیز نے دیا تھا، اور کیا مسائل ہے وہ میں اس کو آگے بتا دوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو الغرض اس میں بیان کیا۔ اب مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ کیا اب ہم عمر ابن عبدالعزیز کو اہمیت دینے لگے ہیں، اس کا احترام کرنے لگے، اسے قابل احترام شخصیت سمجھیں گے؟ اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے اسے، تو کچھ پتہ نہیں کہاں سے سادہ لوگ مومن آ جاتے ہیں، نہیں بھئی اچھے کام کیے ہیں، اچھا آدمی تھا، اور اہل بیت نے اس کی تعریف کی ہے، اس کو مانا ہے، تو پھر ہم کہیں گے بھئی ان روایات کا کیا کریں گے کہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ عمر ابن العزیز کو آسمان پہ ملعون کہا جاتا ہے، لعنتی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، کیا اہل بیت کے فضائل اور کمالات کو ایکسپٹ کر لینا ہی سب کچھ ہے، یا انہیں وہ مقام دینا حق ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے قرار دیا، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ تو کیا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس جگہ پر ان کو رکھنا، ان کا احترام کرنا ہے، یا ان کے فضائل اور کمالات کو مان لینا ان کا احترام کرنا ہے؟ اصل مدعا کیا ہے؟ کیا صرف فضائل مان لینا کمال ہے؟ بالکل نہیں ہے نا بھائی،
جو مولائے کائنات کو چوتھے نمبر پر قرار دے رہے ہیں وہ بھی تو فضائل کے قائل ہیں، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں علی سب سے افضل ہے، مگر مان چوتھا ہی رہے۔ تو فضائل مان لینا کمال نہیں ہے، اہل بیت کو اس مقام پر رکھنا کمال ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے قرار دیا۔ تو آپ لاکھ کہہ دیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اچھے اچھے کارنامے کیے، مگر کیا چوتھے امام کو مسند خلافت دے دی؟ کیا یہ اس کو ہم ویسے ہی سمجھیں کہ جیسے مولا علی کے دور میں لوگوں نے کیا؟ ہاں، احترام دے رہے ہیں، آپ بلا رہے ہیں، مسائل حل کروا رہے ہیں، کیا مسند دے دی؟ ظاہراً ہر چیز صحیح ہے، لیکن ہاں، تو اصل حق کیا ہے؟ معرفت اہل بیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اہل بیت حجت خدا ہیں، اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ تو حجت خدا کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اس کا مقام دیا جائے۔ اور معرفت اہل بیت کا مطلب یہ کہ اہل بیت کو حجت خدا تسلیم کرنا ہے کہ یہی ہیں جو ہیں، یہی سب کچھ ہیں، یہی خلیفہ ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ تو یہ مطلب ہے حجت کا، یہ مطلب ہے ان کو واقعاً تسلیم کر لینے کا۔ اچھا، ایک سوال میرا مولانا یہاں پہ مس ہو جائے گا، میں پوچھ لوں، یہ امام کو جو ہم اصل میں جو ہم نے بات کہی کہ ان کا جو ڈیزرو کرتے تھے وہ، تو وہ اس وقت کے خلیفہ ہونا چاہیے تھا، مطلب وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہر چیز رول انہی کو کرنا چاہیے، بالکل فیصلے انہی کے ہونے، حکومت انہی کی ہونی چاہیے تھی۔ تو بس یہ وہی چیز ہے۔ ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ مانتے تھے، آپ نے اتنا احترام کیا مولا کائنات کے اوپر سے، تو خود کیوں بیٹھے ہیں؟ خود کیوں بیٹھے ہو؟ کرسی سے ہٹ جاؤ، کرسی مولا کی، مولا کی ہے۔ تو سارا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی شخص اہل بیت کو ان کا مقام نہیں دے رہا ہے تو اس سے برتر کوئی نہیں ہے، اس سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ مقام اہل بیت کو دینا وہ کمال ہے۔ اب دشمنیاں بڑھتی گئیں، آخر میں نوبت آ گئی، اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ہشام کے بعد ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اس نے جو ہے تاریخ میں ملتا ہے، خود اہل سنت یہ ہے کہ چوتھے امام کو زہر دلوا دیا اور امام کو شہید کر دیا۔ کیوں؟ جانتا تھا اور دشمنوں کو اچھے سے خبر تھی کہ جب تک یہ زندہ ہیں ان کے رہتے دین میں کوئی خرابی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لہٰذا شمع امامت کو گل کر دو، نہ اجالا رہے گا نہ لوگ حقیقت کو دیکھ پائیں گے، اور چوتھے امام کو زہر دے دیا گیا۔ مگر باطل یہ نہیں جانتا کہ شمع امامت قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ لوگ نور خدا کو اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ انہیں ایسا کرنے نہیں دے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بھی کھلے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو یہ لاکھ سوچیں کہ شمع امامت گل ہو جائے گی تو اندھیرا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایک شمع گل ہوگی تو اس کے بعد دوسری شمع اسی ہی تابناکی کے ساتھ چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔